جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، ہماری جو ابھی تک سیشن ہوئے ہیں، بیسیکلی ہم نے جو فوکس کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے کہ نیچرل ہیومن بینگ یا ہیومن ماڈل جو ہے وہ ضروری کیوں ہے اس کو سمجھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جہاں ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں اس کا کیا امپلیکیشن ہیومن ماڈل کی، تو اس پہ ہماری گفتگو رہی ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی، اور یہ بھی آپ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے تعلیم کے لحاظ سے، جو بھی ہم ایجوکیشن پروسیجر رکھیں اس میں اس کی کیا افادیت ہے۔ آپ لوگ کوئی شیئر کرنا چاہیں گے اپنے ویوز؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کا؟ جی آ رہی ہے۔ جی جی، آپ لوگ صرف اپنے جو آپ لوگوں کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم ٹیسٹنگ یو میں صرف بولوں گا آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کے لحاظ سے اگر آپ لوگ کچھ مجھ سے شیئر کریں۔ جہاں تک میں نے آپ کے ساتھ جو ہم نے سیشنز کیے ہیں، مجھے تو ایسے ہی لگا ہے کہ ہیومن ماڈل ہے جو کیا کہتے ہیں از بلٹ آن پرسیپشن، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پرسیپشن، آپ کی اپنی پرسیپشن کیسے بلڈ ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں کہ ہم ایک بندہ ہیں اور وہ بندہ اپنے انوائرمنٹ میں، سوری میں ذرا ایک سیکنڈ موو کرتی ہوں۔ جی جی، میڈم سودا آپ شیئر کریں گے اپنے ویوز ہیومن ماڈل کا ہم جو کر رہے ہیں؟ سر میں آف لائن ہو گئی تھی، نیٹ میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ دوبارہ سے کویشچن کر سکتے ہیں؟ جی جی، وہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جو ہمارے بھی پچھلے سیشنز ہوئے ہیں جس میں ہم نے ہیومن ماڈل کو ڈسکس کیا ہے، تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس کی افادیت کیا ہے اس کو سمجھنے کی، اور وہ ہیومن ماڈل سے آپ کیا سمجھی ہیں؟ ہیومن ماڈل کیا چیز ہے یا کیا ہے؟ سر میں تو جہاں تک میں سمجھی ہوں وہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مطلب اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے بنایا ہے، جس طرح سے ویسٹرن سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے پہلے مونکیز تھا اور اس کے بعد مطلب ایک ہیومن بنا ہے، اور ہمارا اسلام جو ہے انہوں نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سر اس طرح یہ ہے کہ بچوں کی جو ہوتی ہے ڈگنیٹی ہوتی ہے، کہ جب سے وہ پیدا ہوتے تب سے ان کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ جی بالکل آپ نے صحیح بولا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے کہ کوئی چیز بھی آپ بناتی ہیں تو کوئی آپ کے بارے میں، آپ کا جو ہے نا اس چیز کے بارے میں جس پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے کوئی ازمپشنز ہوتے ہیں، اس کا کوئی ماڈل آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ جب مغرب نے تعلیمی نظام بنایا یا بھی جو بنا رہا ہے، یا تعلیمی نظام کو ہٹ کے جتنے بھی نظامات جو ہیں وہ بن رہے ہیں، وہ کسی کے لیے بن رہے ہیں نا، وہ ہے کیا، وہ اپنے اندر کیا صفات رکھتا ہے، اس کا مقصد زندگی کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کیپیبلٹی نہ ہو، جو آپ نظام بنا رہے ہیں آپ ایسی چیزیں رکھ دیں جس کا وہ کیپیبل ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جو اس کے مقصد زندگی سے وارا نہیں کھاتا ہو، جو ہے کمپلائی نہیں کرتا ہو، یا آپ بولیں کہ اس کا جو مقصد حیات ہے وہ اس کو پورا نہیں کرتا ہو، تو وہ ماڈل جو ہے وہ تو آپ بولیے کہ ہوا میں اڑتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اور ایک سر وہ جی جی بولیے گا۔ جو ویسٹرن ہے میرے خیال سے وہ اپنے لیے غلام بنا رہے ہیں، ان کا جو ماڈل ہے، جو اسکولنگ سسٹم ہے، تو اپنے لیے ایک غلام بنا رہے ہیں کہ ہمارے انڈر ہو اور ہمارے رولز پہ فالو کرے۔ دیکھیں بے شک ان کا مقصد تھا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں پالیٹکس بہت انوالوڈ ہے، پورا حکومتیں انوالو ہیں، تو حکومت پھر اپنا ایجنڈا دیکھتی ہیں تعلیمی نظام میں، کہ وہ جو اس کا اپنا ایجنڈا ہے وہ تعلیمی نظام کی طرح
کو کس طرح ہم استعمال کریں اپنا ایجنڈا حاصل کرنے کے لیے. تو وہ چونکہ امریکہ لے لیجئے، جتنے بڑے ممالک ہیں ان کے باقاعدہ کچھ عزائم ہیں اس دنیا کے لیے نا، تو وہ پھر چاہتے ہیں کہ اس عزائم کو پروجیکٹ کریں، وہ ان عزائم کے لحاظ سے انسان کو تیار کریں جو بھی اپنے تعلیم کے تھرو. صحیح ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے، دوسری طرف آئیے، جو ایک آیت میں بار بار کوٹ کرتا ہوں، میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ آیت ہے، وہ ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ کے پاس اپنا جو رخ ہے جماد الدین حنیف کی طرح، یا حنیف ہو کر دین کے رخ جماد ہو. فطرت اللہ، وہ اللہ کی فطرہ ہے، دین جو ہے اللہ کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اور اسی پہ اللہ نے تمہیں ڈیزائن کیا ہے، اس فطرہ پہ. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ جو اللہ کے الفاظ ہیں کہ اس کی فطرہ کو بدلا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ اب مغرب بھی مان گیا. آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہی ہے میری سلائیڈ؟ جی سر آ رہی جی ہے. دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ ہے نا یہ دین، ٹھیک ہے. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہی اصل قائم دین ہے، مضبوط دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. سو سیٹ داؤ your face steadily and truly to the faith, Allah's handiwork according to the pattern on which He has made mankind. ٹھیک ہے. No change in the work is possible. That is the standard religion, but most among mankind do not know. اس کے لحاظ سے ہمیں حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ بچہ جو ہے فطرہ میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو بتانے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ اگر یہ انسان اللہ نے ڈیزائن کیا ہے اور اس ڈیزائن کے خلاف اگر آپ چلتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ول دیٹ بی افیکٹ؟ پہلی بات، چلیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ ہوئیں، ماشاءاللہ آپ لوگ بھی بڑے مخلص ہیں، یا میں ہوا، ہمارا مقصد زندگی، فائنل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اور آپ کا مقصد جنت کا حصول ہے، اللہ کی رضا کے تھرو، اللہ کی رضا کا حصول جس کے ذریعے ہمیں جنت مل جائے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اللہ کی فطرہ کے خلاف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں. کیا وہ ہم سے قبول کر لی جائے گی؟ قرآن میں کیا بولتے ہیں؟ اسلام کے سوا کوئی دین تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. دین جو ہے وہ صرف اسلام ہی ہے. اگر تم اہل کتاب کے راستے میں چلو گے تو انہی میں تم اٹھائے جاؤ گے، انہی میں تم شامل کیے جاؤ گے، ہے نا. تو یہ قرآن تو بہت کلیئر ہے. تو میں اور آپ کا پورا اصول، میں اس لیے بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کہ ہمارا اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں سوائے اس دنیا میں کامیابی کے، تاکہ ہم کامیاب ہوں اور ہمیں جنت ملے. اور خدا نہ کرے اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے، ہم اگر فیلئر ڈکلیئر ہوتے ہیں، تو اس کا جو انجام ہے وہ اتنا خطرناک ہے، ہمیشہ کی دوزخ، کہ میں جب سوچتا ہوں تو میری بولی کی ٹوپی اڑ جاتی ہے. ہمیشہ کی دوزخ، ہمیشہ کی جنت تو سمجھ میں آیا، ہمیشہ کی جو دوزخ ہے وہ بہت ہی خطرناک، آپ بولیے، اسٹیٹس ہے ہمارے لیے. تو ہم اور آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اس میں فوکس کرنا چاہیے. اب آپ اس کو دیکھیں، جب میں نیچرل ہیومن بینگ کی بات کرتا ہوں یا ہیومن ماڈل کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ہیومن ماڈل میں سب قسم کے ہیومن ماڈل آ جاتے ہیں. نیچرل ہیومن بینگ جو ہے وہ ماڈل ہے جو اللہ نے فطرہ پہ انسان کو بنایا ہے. ٹھیک ہے.
اب آپ اگر اس سے ہٹ کر انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، ہم نے مغربی کنسپٹ آف اسلام یا یونانی کنسپٹ آف انسان یا مغربی کنسپٹ آف انسان لیا ہے، تو یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی سی غلطی ہماری طرف سے ہو رہی ہے یا ہم اپنے لیے بولے کہ دوزخ کی تیاری کریں جانے کے لیے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ میں نے بڑی بات اس لیے کہی ہے تاکہ ہم سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جی سر. جی سر. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کا تو پورا مقصد ہی وہی ہے. آپ لوگ جو لگے ہیں، آپ لوگ اسلامی ذیل کی وجہ سے، مذہبی ذیل کی وجہ سے لگے ہے نا، تو آپ لوگوں کا طور پہ مقصد بھی نہیں ہے آپ لوگ. لیکن اگر ہم لگے تو اسلامک ذیل سے ہیں، اور لیکن ہم ماڈل غلط لیتے ہیں انسان کا اور اس پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تو نہیں قبول کریں گے نا. وہ اللہ نے تو ہمیں بڑا باشعور بنایا ہے، عقلمند بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے. اب آپ سوچیے، خلیفہ تو آپ کا سب سے اونچا اسٹینڈرڈ ہے، اسٹیٹس ہے امنگ دی کریشنز. ٹھیک ہے، اور ہم اس کا خیال نہ کریں اور ہم اللہ کے دین کو چھوڑ کے دوسرے دین پہ چلیں، تو بہت کلیئر ہے، اللہ بولتا ہے تم سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور دو ہی راستے ہیں آخرت میں، دو ہی نتیجے نکلیں گے، یا تو ہمیشہ کی دوزخ ہوگی یا ہمیشہ کی جنت، یا پھر اصحاب الاعراف ہوں گے کہ وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہوں گے اپنا فیصلہ کا، جو قرآن کے کوئی چوتھا تو قرآن نے فرمایا نہیں ہے کہ تم 2 دن کے لیے دوزخ میں جاؤ گے پھر جنت میں ڈال دیا جاؤ گے. قرآن نے نہیں فرمایا، قرآن میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں یہ کہ جس کا وزن ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، جس کا وزن بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے جو عقائد ہیں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے قرآن سے تو یہی سمجھا ہے، ڈائریکٹ میں نے قرآن سے جو ہے میں نے یہی سمجھا ہے. تو اب آپ بولیے کہ آپ لوگوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے صحیح ہیومن ماڈل کو سمجھنا. میں یہ نہیں بول رہا کہ میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہیومن ماڈل بہت ہے. امپورٹنٹ ہے. بہت زیادہ. یعنی آپ سوچیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ جب جی. تعلیم میں لگے ہیں تو آپ لوگوں کا اس کا احساس کرنا بہت ضروری ہے. آپ، میں یہ نہیں بولا کہ آپ میرے ماڈل کو سوچیں تو کہ اللہ نے ہمارا ماڈل کیا بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ماڈل لیا تھا، کیسے لوگ تیار کیے تھے، کیسے وہ ہزاروں میں صرف تھے، وہ پوری دنیا پہ 100 سال کے اندر غالب آ جاتے ہیں. دنیا کے ہر علم پہ، ہر تمام علوم پہ غالب آ جاتے ہیں. یعنی صرف بیٹل فیلڈ میں نہیں، تمام علوم پہ غالب آ جاتے ہیں. وہ کس قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے؟ صحیح نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سوچنے کے. اس پہ بحثیں نہیں ہو رہی، حالانکہ اس میں بحثیں ہونی چاہیے، علماء کو اس پہ چھیڑنا چاہیے. بحثیں کہ وہ قسم کے لوگ تھے اور حضور نے کس طرح ان لوگوں کو تیار کیا. صحیح ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کی کوئی لمبی چوڑی تقریریں بھی نہیں ملتی کہ انہوں نے سب کو جمع کیا اور سمجھایا ہو یا تبلیغ کرنے کی کوشش کی. حضور کا تو بڑا سمپل، ان کا اپنا رول ماڈل تھا اور سمپل بات کرتے تھے، اور سب سے بڑی کام وہ قرآن سے جوڑ دیتے تھے. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن سے جوڑ دیتے تھے. اور ان کے جو صحابہ تھے، ان کا یہ بولیے کہ ان کا یہ بہت سارے صحابہ کا روٹین بن گیا تھا کہ ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے. یعنی وہ اس طرح جڑے تھے اللہ سے کہ اللہ قرآن پڑھنے میں ان کو اتنا مزہ آتا تھا، یا وہ اتنے سیریسلی قرآن کو ان لوگوں نے لیا کہ ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن پڑھنا شروع کیا، جس پہ حضور نے ان کو منع فرمایا. اور پھر فائنلی ہوا کبھی 3 دن سے کم میں نہیں پڑھو گے، جو حدیث سے ہمیں ملتا ہے، احادیث. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ قرآن سے ایسے جوڑ دیے گئے، اور قرآن نے اپنا، حضور کے بعد قرآن نے اپنا کرشمہ دکھایا کہ وہ دنیا کے ہر فیلڈ میں سب سے آگے نکل گئے. آپ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یعنی آپ لوگوں کا جو میں یہ کلیم کر رہا ہوں. میڈم تم کرا تو آپ کچھ بولیں گے؟ سر میرا ایک کوشچن. جی
سوری میں نا ایکچولی ڈرائیو کر رہی ہوں اور آپ کو سن رہی ہوں، لیکن مجھے سمجھ آتی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. صحیح ہے تو ٹھیک ہے. مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن میں اس سے میں بات بھی کروں گی ابھی تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے، تھینک یو. صحیح ہے. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ بولیے گا. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی پلیز بولیے گا. سر اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم وہی کریں جس میں اللہ کی رضا ہو اور قرآن کو فالو کرے، قرآن اور سنت کو، اور تب یہ ہو کہ ہم دنیا میں کامیاب نہ ہو اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جو اللہ کو مطلب قرآن کو فالو کرے ان کی کامیابی آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں. اچھا اب آپ یہ بتائیے، ایک آدمی اللہ کے راہ میں یہاں میں مارا گیا جی تو وہ ناکام ہوا دنیا میں یا دنیا میں کامیاب ہوا؟ کہ ایک آدمی اللہ کا راستہ فالو کرتے ہوئے اس دنیا میں مارا گیا بری طریقے، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، مارا گیا، قتل کر دیا گیا. اب وہ دنیا جی میں آپ کا خیال ہے وہ ناکام ہوا یا دنیا میں کامیاب ہوا؟ کامیاب. ظاہری بات ہے، وہ جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کامیابی کا معیار کیا بنایا. اگر ہم نے کامیابی کا معیار یہ بنایا کہ ہمیں بڑی بڑی پوزیشنز مل جائیں اور ہمیں بہت سارا پیسہ مل جائیں، ہاں اس لحاظ سے ہم کامیاب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کیا بولتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ٹھیک ہے، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے نا، ہم تمہیں آزمائیں گے ڈفرنٹ آزمائشیں سے، بھوک سے، ڈر سے، خوف سے. ٹھیک ہے نا، اور یہ لوگ کون ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ بولتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا، ہائٹ آف آزمائش کیا ہے، ڈیتھ ہے نا. ٹھیک ہے، تو اللہ بولتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کے پاس جانا ہے. اور اگر اس راستے میں کوئی مارا جائے، شہیدوں کو کیا بولا گیا اللہ نے، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. جی آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو قرآن بالکل کے مزاج سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو معیار ہے دنیا کی کامیابی ہے وہ بالکل الگ ہے دوسرے یعنی کفار کے اور دوسرے لوگوں کے معیار کامیابی سے. ہمارا بالکل الگ ہے. ہمیں جی تو اطمینان چاہیے. لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اصحاب الاخدود کا سنا ہوگا کہ وہ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیے گئے، ہے نا. بالکل. لوگ جی جی خوشی خوشی جو ہیں وہ پھانسی بھی چڑھ گئے. ٹھیک ہے، تو بالکل ان کو تو بہت خوشی مل گئی، اور سب سے بڑی بات کہ آخرت میں کامیابی مل گئی. تو ہمارا بالکل جو معیار ہیں وہ الگ ہیں. ہم اگر مغرب کے معیار لیں گے تو ہاں ظاہری بات ہے ان کے معیار کے حساب سے آپ جو بھی سوچیں کہ بھئی آپ کو تو بڑا نقصان ہو گیا. جی صحیح ہے، سر. تو ہمارا معیار جو ہے وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ہمارا جو معیار کامیابی ہے، ناکامی ہے، یا کیا چیز ہمیں کامیاب کرتی ہے، کیا چیز ناکام کرتی ہے، وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اللہ کریں گے نا. اللہ رب العزت جی ڈیسائیڈ سر. کریں گے کہ یہ کامی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ڈیسائیڈ کریں گے، صحیح ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فطرہ میں پیدا کیا ہے. صحیح ہے، اللہ نے فطرہ میں پیدا کیا ہے، اور جو فطرہ جو ہے وہ اللہ کا دین ہے. جب آپ فطرہ میں رہتے ہیں، جب اللہ کے دین میں رہتے ہیں، تو آپ سب سے زیادہ کمفورٹیبل اور مطمئن رہتے ہیں. جس طرح صحابہ اکرام تھے، ان پہ کتنی آزمائشیں آئیں. بالکل. جی سر صحیح ہے نا. بالکل. ہاں، تو یہ چیزیں کچھ چھوٹی سی ہیں بظاہر، لیکن یہی اصل میں چیزیں میرا خیال ہمیں اس چیز کو بتاتی ہیں، ہمارا فرقان ڈیولپ کرتی ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط. ہمارے نزدیک تو حق پہ کھڑے ہونے سے کوئی بہتر چیز ہی نہیں ہے. صحیح ہے، لوگ جو ہے حق کے خاطر ٹارچر کھا کے جانے بھی دے دیتے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تنگ آ کے مرتے ہیں، وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں. میں نے یہ بھی تصویریں دیکھی ہے، مسکرا رہے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی آبجیکٹ سے جڑے ہوں، اور جب ان کی جان اس آبجیکٹو کے پیچھے چلے آتی ہے تو ہنستے ہوئے مر جاتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک جس ہے. طرح سر فلسطین میں ہو رہا ہے کہ وہ لوگ الحمدللہ کہہ رہے اور شکرانے کی نماز پڑھ رہے کہ ہمارے بیٹے شہید ہوئے ہیں اور یہ سب. جی
جی، 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 وہ ایک الگ معیار ہے، ہمارا الگ معیار ہے۔ یہ آپ نے الحمدللہ میں خوش ہوں کہ آپ نے اس چیز کا ریئلائز کیا، نہیں تو اگر ہم مغرب کے معیار پہ چلیں گے جو ہم چل رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کے ہی تعلیمی نظام دیکھیں قرآن کیا بولتا ہے، ان کے بارے میں بولتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کہ مغرب کو فالو کرتے ہیں یا جو اہل کتاب کو فالو کرتے ہیں کہ اگر ان کو چھوڑیں ان کے طریقوں کو تو ہم کسی مصیبت میں کسی چکر میں نہ پھنس جائیں، یہ ہمارے دل میں ہے۔ ان کا تو نظام میں اگر اسے ہٹیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ان کا نظام بنیاد سے غلط ہے، وہ غلط بنیادوں پہ قائم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے میرا خیال یہ میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا ہے، لیکن میں آپ سے پھر شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہاں نہیں، یہاں پہ نہیں ہے، میں نے نہیں کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ جو درخت ہوتا ہے، درخت پھل وہی دیتا ہے جس کی جڑیں ہوتی ہیں، جس کا بیج آپ بوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ بولیں کہ میں بالکل بیج تو بوؤں گا تربوز کا لیکن اس میں نکالوں گا مالٹے، تو وہ ممکن نہیں ہے نا؟ تو ہم اگر مغرب کے نظام لیتے ہیں تو وہ تو ہم ان کا بیج لے رہے ہیں، ہے بالکل نا؟ تو آپ اگر ان کا بیج لیتے ہیں ان کے نظام کا اور بولیں کہ نہیں اس سے تو میں ایک اچھا مسلمان نکالوں گا، وہ لاجیکلی پاسبل نہیں، ان کا بنا ہی نہیں ہے، اس نظام جو ہے نا وہ اس مقصد کے لیے بنا ہی نہیں۔ ہم اب کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دارالعلوموں میں اسکول کھل رہے ہیں، آپ نے سنا ہے یہ؟ جی سر، ہمارے بالکل مدارس میں بالکل پتہ سر، نہیں بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ان کا خود نظام غلط ہے، وہ خود میرے نزدیک بالکل یونانی نظام پہ چل رہے ہیں، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو انگریز کا نظام لے رہے ہیں، ان میں اس سکت ہی نہیں ہے کہ سوچیں کہ بھئی کیا دوبارہ بولیے گا سودا۔ سر، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لوگ کیا کر رہے، تو کبھی ویسٹرن اور کبھی اپنا۔ جی آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں، تو یہ ہمیں بڑا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لحاظ سے بہت ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ دیکھیں آپ ہیں، میڈم چمکنت ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب اللہ کے سامنے بالکل اکیلے پیش ہوں گے، ہمارا کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں پہ سہارا، اور ہمیں اکیلے جواب دینا پڑے گا جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہم تو فلاں مولانا کو فالو کر رہے تھے، ہم تو فلاں کلٹ کو فالو کر رہے تھے، ہم تو فلاں عقیدے کو فالو کر رہے تھے۔ آپ خود سوچئے، اور یہ میں نے تقریباً سب لوگوں سے پوچھا ہے اور ان کا اتفاق ہے کہ کیا اللہ مان لیں گے کہ یا اللہ میں تو اہل تشیع، میں اہل تسنن، یا میں تو اہل حدیث گروپ سے تعلق تھا تو میں نے ان کی طرح کام کیا، تو اللہ رب العزت کیا راضی ہو جائیں گے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارا قصور نہیں ہے، یہ اہل تشیع یا اہل تسنن یا ان کا قصور ہے، انہوں نے تمہیں غلط راستے میں ڈال دیا، کیا خیال ہے؟ اللہ کے اس طرح کا سوال کریں گے یا اللہ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تو مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے نا جو بھی میں نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بالکل سر، تو ہے نا، ولا تزیرو وازراتن وزر آخرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں ریئلائز کرنا کہ اگر ہم غلط راستے پہ چلیں گے تو کسی کو بھی ہم فالو کرتے ہوں، کتنے جید عالم کو فالو کرتے ہوں، ہمارے نزدیک جو جید کہلاتا ہے، لیکن اس کا جو ذمہ دار ہے وہ میں خود ہوں گا، وہ مجھے خود جو ہے سر وہ جواب۔ بھی ہے۔ دوبارہ بولیے گا۔ سر، علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اچھا نہیں، یہ اقبال کا شعر تو نہیں ہے جی، میرا خیال ہے، بہر کیا اس کے معنی وہ صحیح بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو شعر، مجھے نہیں معلوم، لیکن اقبال کا ہے کہ کسی اور کا ہے، لیکن مجھے اس بہت کا اچھا لگا۔ اس کا جو وزن ہے نا وہ مجھے اقبال کا ایک الگ وزن ہوتا ہے، تو مجھے اس سے شک ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، آپ صحیح بول رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ تو ہماری بالکل یہ گٹھی پہ بیٹھا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی اور کا راستہ فالو کریں گے جو قرآن بولتا ہے تم انہی کے ہو جاؤ گے، تم انہی کے ہوگے، پھر اللہ سے تمہارا کوئی وابستگی، اسلام سے کوئی تمہاری وابستگی نہیں۔ قرآن بہت کلیئر ہے، بار بار ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے، ان کے راستے پہ چلو گے تو تم انہی میں اٹھائے جاؤ گے، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ ہزار ڈزنٹ میٹر آپ کتنی نمازیں پڑھتی ہوں،
آپ کتنی تلاوت کرتے ہوں، آپ کتنے سجود کرتے ہوں، وہ اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، اگر آپ یہ سیدھے راستے پہ نہیں چل رہی، سیدھے راستے پہ نہیں آ رہی، تو وہ پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کے اوپر۔ صحیح ہے، میں نے آپ کا خیر چلے، یہ میں نے آپ کی بڑی دوبارہ اس چیز کو ریوائٹلیٹ کیا ہے تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ چیزیں میں بچے کی سائیکالوجی کے لحاظ سے آپ سے شیئر کروں۔ ایک تو دیکھیے، یہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے یہ ڈائیگرام۔ جی سر، اچھا کلیئر ہے۔ دکھایا ہے، یہ بھی اچھا، یہ ڈائیگرام میں نے نہیں دکھایا ہوگا آپ کو، یہ بھی ویکٹر کا ہی ہے، یعنی ایک قوم جو پرفارم کر رہی ہے وہ کیوں ویسے پرفارم کر رہی ہے، اچھا یا خراب۔ قوم کا ہر فرد، اگر آپ یہ جو میں یہاں جو اے کے اندر، یہ اوول اس کے اندر، اگر ہر فرد جو ہے قوم کا اگر لیا جائے اور وہ پرفارم کرتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، کوئی آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے، لیکن اوور آل جو اس کے جو نتیجہ ہے وہ نیگیٹو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ 10 آدمیوں کا لے رہے ہیں، قوم کے جتنے آدمی ہیں، اگر ان کا سب ملائیں ان کی پرفارمنس کو، ویکٹر افیکٹ دے، اور وہ اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا جو نتیجہ سب کے کاموں کا نکل رہا ہے وہ نیگیٹو نکل رہا ہے، لال سے نیگیٹو، یہ گرین پازیٹیو ہے، تو ہم لوگ نیگیٹو کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ اس میں جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے غلط راستہ اپنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب زیادہ غلط کار لوگ ہو جاتے ہیں اور کم اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ تقریباً 1200 سال سے مسلمان اسی راستے پہ گامزن ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جو ہے، آپ میں لوگ جو ہیں زیادہ وہ پیدا ہو گئے جو اچھے کام کرنے والے ہیں، جو پازیٹیو کام کرنے والے ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق، تو پھر آپ جو قوم ہے وہ اس راستے پہ جائے گی جو حضور کے بعد ہوا، جو حضور کے بعد تو آپ یوں اسٹیپ گئے، بالکل مسلمان یوں اوپر گئے، ٹھیک ہے، 100 سال میں جو ہے وہ دنیا کے ہر چیز پہ جو ہے وہ حاوی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے جو بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیات، قرآن کی آیت ہے جو ہمیں جس کی طرف دھیان دینا چاہیے، اس کے بجائے کہ ہم غلط راستے فالو کریں یا اللہ کے جو منکر ہیں ان کے راستے فالو کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت ویسٹ اور یہاں مسلمان انٹلیکچوئلس کی میں نے لی ہیں، کہ knowledge exists potentially in the human soul like the seed in the soil. By learning the potential becomes actual. ٹھیک ہے، یہ اقبال بھی اس پہ ہیں، اور ہم نے بات بھی یہ کی کہ انسان لرننگ انسان کے اندر موجود ہے، وہ ہے نا الست بدینکم والی جو آیت ہے وہ آپ کے اندر نالج ڈال دی گئی ہے، صحیح ہے، اور جو لرننگ ہے وہ اس کو ری انفورس کرتی ہے، آپ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں تو وہ اس چیز ہی کو ری انفورس کرتی ہے۔ کین رابنسن جیسا آدمی بڑی حیران کن، میں نے جب میں اس کا پڑھتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ مغرب کے لوگ کیسے اس نتیجے میں پہنچے جسے ہمارے علماء کو پہنچنا چاہیے تھا۔ بہرکیف ہیومن ریسورسز آر لائک نیچرل ریسورسز، دے آر آفن بریڈ ڈیپ، یو ہیو ٹو گو لوکنگ فار دیم، they are not just lying around on the surface, you have to create the circumstances where they show themselves، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ اس کا ہی کہنا ہے کہ جو اساتذہ ہیں یا جو تعلیم کی ترویج کرتے ہیں ان کا کام ماحول کریٹ کرنا ہے جس ماحول میں بہترین طریقے سے آدمی کی ڈیولپمنٹ ہو۔ وہ مالی سے تشبیہ دیتے ہیں کہ مالی جس طرح کھینچ کھینچ کے پودے نہیں نکال رہا ہوتا، پھول کی پتیوں میں رنگ نہیں کر رہا ہوتا، وہ صرف وہ ماحول کریٹ کرتا ہے جس سے بہترین طریقے سے
وہاں کے جو سبزہ ہوتا ہے، جو پھول ہوتے ہیں، پتیاں، درخت، وہ نکلتے ہیں، وہ ماحول کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپلیکیشن کی طرف ہم آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ محمد رفیع الدین صاحب ہیں، جن کی کتاب ہے دا فرسٹ پرنسپلز آف ایجوکیشن. یہ ان کی ایم ایس لٹریچر کی تھیسس تھی، اور یہ فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن کے نام سے پبلش ہوئی ہے، اور 1969 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 66 میں انتقال ہوا، وہ غالباً یہ پبلش ہوئی 1969 میں، دا فرسٹ پرنسپلز آف ایجوکیشن. وہ ان کا یہ تھا کہ جو لرننگ ہے وہ نیچرل ہے، تو انہوں نے ان کا یہ یہاں پہ میں نے ان کی کتاب سے یہ اقتباس لیا ہے. دا ایجوکیٹر ہو ٹیکس اپان ہمسیلف دا ٹاسک آف ایجوکیٹنگ اے کمیونٹی مسٹ ہیو ان ہز مائنڈ similarly in his mind similarly a clear and correct answer to the following questions. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. What is it exactly that I want to achieve as the result of my educational activity? میں حاصل کیا کرنا چاہ رہا ہوں، میرا مقصود کیا ہے اس ایکٹیویٹی سے. ٹھیک ہے، اگر آپ حاصل کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور غلط پروسیس آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. وائی ڈو آئی وانٹ ٹو اچیو اٹ، میں کیوں یہ اچیو کرنا چاہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، میرے لیے تو آخرت کی ناکامی سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ ہاؤ بیسٹ کین آئی اچیو اٹ، اس میں آپ کی میتھڈولوجی آ جاتی ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے کس طرح اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو احسان جس کو بولتے ہیں قرآن میں، جو احسان سے تشبیہ ہے کسی چیز کو بہترین طریقے سے کرنا. In other words, the activity of an educator will not be directed intelligently and fruitfully unless he starts with the clear and correct philosophy of education جو انہوں نے اوپر جو ہے بیان کی ہے. اسی طرح جو ہے وہ بولتے ہیں modern philosophies of education rightly insist therefore that all that the practical educator needs to do for the young individual entrusted to his care is to create the conditions that are favorable to his educational growth, and the growth will then take place by itself. ٹھیک ہے، the conception یہ ڈیوے کا ہے. The conception of education as a social process and function has no definite meaning until we define the kind of society we have in mind. ہم مسلمان تیار کرنا چاہ رہے ہیں نا، ہم اسلامی معاشرہ تیار کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ انگریزوں کی تعلیم دے رہے ہیں. صحیح ہے. Since education is a social process and there are many kinds of societies, a criterion for educational criticism and construction implies a particular social ideal. وہ آپ کو جو میں نے بھی ایروز دکھائی تھی، ہم اچیو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے لیا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، دس شوڈ بی ویری کلیئر. میں آپ لوگوں کو سب سے بولتا کہ آپ کے جو اس کو ری انفورس کرے، ہماری جو ہم ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کی ری انفورسمنٹ ہو. یہ رفیع الدین صاحب پھر بولتے ہیں ماڈرن فلاسفرز آف ایجوکیشن رائٹلی انسسٹ دینا چاہیے، تو میں نے آپ کو جو ہے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے جی. چلڈرن لرن what they live, practical experience. Put kids in a class and they will live out their lives in an invisible cage, isolated from their chance at community. Interrupt kids with bells and horns, جو ہماری گھنٹیاں بجتی ہیں، پیریڈ چینج ہوتے ہیں all the time, and they will learn that nothing is important or worth finishing. انہیں کام ختم نہیں ہوتا، گھنٹی بج جاتی ہے. Ridicule them and they will retreat from human association. Shame them and they will find 100 ways to get even. The habits taught in large scale organizations are deadly. یہ جان ٹیلر گیٹو ایک اور یہ ایجوکیشن کے کرٹیک تھے. جان ہالٹ ایک تھے اور ایک جان ٹیلر گیٹو تھے. جان ہالٹ تو بہت سیویئر کرٹیک تھا، اس نے بہت سارے پوائنٹس کو ریز کیا، لیکن جان ٹیلر گیٹو خود ٹیچر رہے تھے، 19 سال ٹیچر رہے تھے. 2 سال ان کو بیسٹ ٹیچر آف ایوارڈ ملا تھا نیو یارک اسٹیٹ میں، لیکن اس کے بعد وہ ایجوکیشن سے باغی ہو گئے تھے. ان کی جو غور طلب کتاب ہیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک تو ڈمبنگ اس ڈاؤن ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے دا انڈر گراؤنڈ ہسٹری آف امریکن ایجوکیشن. کس طرح ایجوکیشن کو غلط مقاصد کے لیے اڈاپٹ کیا گیا اور استعمال کیا گیا.
the underground history of American education. یہ بھی آن لائن جو ہے موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں کہ مغرب میں بھی اس کی بڑی کرٹیک ہوئی ہے، اور سبحان اللہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتنی کرٹیک نہیں ہے جتنی مغرب میں ہے. جتنا نیچر کو وہ اسٹڈی کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے. ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، اپنے آئمہ کو فالو کر رہے ہیں، لیکن مغرب میں جو ہے وہ ان کی بہت ہی ان ڈیپتھ ریسرچ چل رہی ہے، اور وہ ان کنکلوژنس میں پہنچے ہیں جس میں ہم نہیں پہنچ سکے، نہ ہی ہمارے آئمہ پہنچ سکے. ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹا سا میں نے بنایا تھا، اس کو آپ لوگ ماشاءاللہ زیادہ بہتر طریقے سے میرا خیال ڈیفائن کر سکیں گے. اس پہ تھوڑا آپ غور ضرور کیجیے گا. ایوری چائلڈ از پری پروگرامڈ ود نیچرل لاجک فریم ورک. صحیح ہے. جب پیدا ہوا بچہ تو نیچرل لاجک فریم ورک لے کر آیا. اچھا، باہر سے جب آپ ایکسٹرنل انٹروینشن کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ صحیح ہے. آپ کو بولا کہ آپ صرف وہ ماحول کریٹ کریں یا انسان خود گرو، لیکن جب خود ڈیزائن کرنے کی انسان کو کوشش کرتے ہیں تو چونکہ وہ نیچر سے ہٹ کے ہے تو بچہ جو ہے وہ کوگنیٹو شاک میں جاتا ہے، یا انسان کوگنیٹو شاک میں جاتا ہے. کوگنیٹو شاک کا آپ لوگوں کو معلوم ہے میڈم؟ نام کا نام کیا میڈم سودا؟ نو سر. اچھا، کوگنیٹو شاک یہ ہوتا ہے کہ ذہنی شاک، آپ کی سمجھ کا شاک، آپ کا جو عقل ہے اس کو شاک لگنا. ٹھیک ہے. آپ کی سمجھنے کی جو استطاعت ہے اس کو شاک کی حالت میں لانا، کوگنیٹو شاک. اس لیے کہ آپ تو نیچرل لاجک فریم ورک فالو کرتے ہیں، آپ کو ایک لاجیکل بات بتائی جاتی ہے، زبردستی بتائی جاتی ہے بڑی زور و شور سے، تو آپ ایک کنفیوژن کی حالت میں جاتے ہیں. کوگنیٹو شاک جی لیڈس ٹو کنفیوژن، اور یہ کنفیوژن کیا جی کرتا ہے؟ لاس آف ایکویلیبریم کریٹ کرتا ہے. کنفیوژن جو ہے نا، آپ کا جو آپ کو نیچر نے ایک ایکویلیبریم میں رکھا تھا اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لاجک فریم ورک ڈسرپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، غلط بنیاد یعنی بولیں کہ غلط طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، یا جیسے بولتے ہیں دلوں میں زنگ چڑھ جانا، پردہ آ جانا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ ایک غلط فریم ورک کی طرف، لاجک فریم ورک کی طرف ہیڈ کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے انسان کو غلط لاجک فریم ورک میں جانا. ٹھیک ہے. آپ غلط لاجک فریم ورک، اب اس کو پروو کرنے کے لیے اپنے کام کو آپ پھر غلط ریزننگ کرتے ہیں، آپ کی ریزننگ غلط ہو جاتی ہے. صحیح ہے. جب آپ کی ریزننگ غلط ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کی پریورٹائزیشن غلط ہو جاتی ہے. آپ کی زندگی کی پریورٹائزیشن غلط ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی پریورٹیشن ہی غلط ہو جائے تو پھر آپ تو سیدھے راستے سے ہٹ گئے. آپ کے لیے کوئی اور چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جو ہمارے لیے اس وقت ہے. ہم 1.5 سال کے بچے کو انگریزی سکھا دیتے ہیں، 7 سال کے بچے کو ہم عربی نہیں سکھا سکتے، خود نہیں عربی سیکھ سکتے، زندگیاں ہماری گزر جاتی. لیکن انگریزی ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم خود بھی سیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو. اس پہ آپ لوگ کوئی بات کریں گے؟ جی سر، آپ نے بالکل صحیح کہا. یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے انگریزی بہت ہی ضروری ہے. ہم جی یہی جی. کرتے صرف کرتے ہیں کہ کچھ انگریزی نہیں، نہیں، صرف لیکن انگریزی انگریزی نہیں، ہر چیز، ہمارا ہر چیز جو ہے وہ مغربی تہذیب ڈیزائن کر رہی ہے. ہم صبح فجر میں نہیں اٹھ سکتے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اگر ورلڈ کپ ہو رہا ہو تو ہم ہر روز جو ہے، جو 1 سے 3 تک ہوتا ہے، وہاں پہ جب ہوتا تھا یورپ میں یا امریکہ میں پتہ نہیں کہاں، 103 بجے ہوتا تھا صبح کو، رات کو، اور لوگ جو ہے وہ بہت لوگ اٹھتے تھے 1 سے 3 وہ ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ وہ ان کی پریورٹی تھی. بالکل سر، یہی ہوتا ہے ایگزیکٹلی. ہاں. کیا خیال ہے؟ یہ آپ کو، یہ سلائیڈ کو آپ ضرور اسٹڈی کیجیے گا، بہت مزیدار سلائیڈ ہے. یہ لاجیکلی آپ کو پروو کرتی ہے کہ آپ غلط پریورٹائزیشن پہ کس طرح اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ ہم تو غور ہی نہیں کرتے نا، ہم تو بنیادوں پہ غور ہی نہیں کرتے. ہم تو بولتے بھائی کیا ہوا بچے کو، جو بتا رہے ہیں. بچے کو اگر آپ نیچر سے ہٹا کے چلائیں گے وہ شوق کی حالت میں جائے گا، کنفیوژن کی حالت میں جائے گا. اس کا ایکویلیبریم جو اللہ نے قائم کیا تھا فطرہ پہ وہ ڈسٹرب ہوگا، اس کی لاجک فریم ورک غلط ہو جائے گا، ریزننگ غلط کرے گا، اور غلط پریورٹائزیشن، جس کا نتیجہ ہوگا کہ
کہ آپ غلط پریورٹائزیشن پہ چل پڑیں گے. صبا سمجھ میں آ رہا ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ نے جوائن وہ کیے آج پرابلم ہو گیا ہمارا. جی آپ خیر دوبارہ بولیے. کنٹینیو کریں سر, ریکارڈنگ سن لوں گی. اچھا نہیں, آپ نے وہ میرا دیکھا ہے جو میں نے آپ کو ابھی شیئر آپ سے کیا ہے, وہ آپ سے جو میں نے کیا؟ یہ شیئر کی ہوئی سلائیڈ کوگنیٹو امبیلنس کی. نہیں, میں نے نہیں چیک کی سر. آپ کی نہیں نہیں, آپ ابھی کہاں ہیں؟ آپ کمپیوٹر میں ہیں, فون پہ ہیں؟ یہ سلائیڈ میں شیئر کر رہا ہوں نا, آپ لوگوں کی سلائیڈ نظر جی آ رہی ہے؟ جی سر, نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, ہر آدمی تو نیچر میں پیدا ہوتا ہے نا, اس کا ایکولیبریم جو ہے, جو اس کا بولیے کہ اصل جو اس کی وہ ہے, جو بولیں کہ جو اس کی ساخت ہے وہ نیچر پہ ہے, نیچرل. جب آپ اس کو نیچر سے ہٹاتے ہیں تو سبا تو ماشاء اللہ وہ بھی ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, جب آپ نیچر سے ہٹاتے ہیں بچے کو جس پہ تھا تو اس کو وہ کوگنیٹو, وہ کنفیوژن کی حالت میں, کوگنیٹو شاک کی حالت میں جاتا ہے. کوگنیٹو شاک تو آپ جانتی ہیں نا سبا؟ جی سر, اس کو کوگنیٹو ڈسوننس زیادہ تر ہم جی یہ ٹرم یوز بالکل کرتے بالکل صحیح ہے, کوگنیٹو ڈیزوننس آپ استعمال کیجئے. کوگنیٹو ڈیزوننس سے کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے اس کے اندر, انٹرنل کنفیوژن. ٹھیک ہے, رائٹ رانگ سبا؟ جی سر, بالکل ایسا ہی ہے نا کہ اچھا, آپ اس کی میں کیا تھاٹ. ہوتا ہے جب کنفیوژن کریٹ ہوا تو لاس آف ایکویلیبریم واقع ہوگا, اس لیے کہ آپ نے نیچر سے ہٹانے کی کوشش کی. نیچر جو ہے اس کا ایکویلیبریم ہے. ٹھیک ہے, تو لاس آف ایکویلیبریم پھر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ جب لاس آف ایکویلیبریم ہوتا ہے تو دین یو گو انٹو کنفیوژن, اور آپ کا جو لاجک فریم ورک ہے وہ کرپٹ ہونا شروع ہوتا ہے. ریزننگ آپ کی جو ہے نا وہ غلط ریزننگ ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے, اور جب آپ کے اندر ریزننگ غلط ہو جائے تو آپ کی پیریوڈائزیشن آٹومیٹکلی غلط ہو جاتی ہے زندگی میں. کیا خیال ہے سبا؟ جی سر, یہ اس بات کو تو لاجیکلی بھی کنکلوڈ کر سکتے ہیں نا. وہی تو میں آپ سے بول رہا ہوں کہ یہ بالکل لاجک کے بیسس سے میں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ جب آپ کی پریورٹائزیشن غلط ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ فجر پہ تو نہیں اٹھ سکیں گے, لیکن فٹ بال دیکھنے کے لیے رات کے 2-3 بجے اٹھ جائیں گی. صحیح ہے غلط ہے؟ کیونکہ پرائیورٹی پھر یا وہی ہے. فجر جاب کے لیے اٹھ جائیں گے, یا جی اسکول اچھا جانے کے لیے بچے اٹھ جاتے ہیں. صحیح ہے, آپ جو ہے انگریزی سیکھ جائیں گی, عربی نہیں سیکھیں گی. صحیح ہے غلط ہے؟ آپ 1.5 سال کے بچے کو انگریزی سکھا دیں گے, 2 سال کے بچے کو, لیکن آپ خود جو ہم زندگی بھر عربی کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دیتے. بالکل سر, ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. ہمیں شوق ہی نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کا. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بات سمجھانا میں چاہ رہا. جی بولیے. ابھی جو ہم نے یہ سلائیڈ میں نے پڑھی ہے تو میں ابھی میرے ذہن میں آیا کہ ہم عربی کیوں نہیں سیکھ پا رہے, یا ہم قرآن کیوں نہیں پا رہے, کیونکہ سبحان ہماری اللہ. پرائیورٹی نہیں ہے, ہماری پرائیورٹی کچھ اور ہے. جی 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 جی, اللہ کا شکر ہے, میں یہی کنوے کرنا چاہ رہا تھا. اچھا ہوا کہ آپ آگے آپ نے جوائن بھی کر لیا. تو یہ ایشو ہے ہمارے ساتھ اس وقت, اور ہم مسلسل غلط راستے پہ جا رہے ہیں, مسلسل غلط ماڈل فالو کر رہے ہیں, مسلسل غلط طریقہ کار فالو کر رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بہر کیا, یہ مجھے بتانا مقصود تھا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں کہ ہوتا کیا ہے, یعنی ہمیں لاجک میں آنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت. صحیح, جو رانگ پریورٹائزیشن ہماری ہے زندگیوں کی, اس کا وجہ کیا ہے. صحیح ہے. بہرکیف ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دوں کہ لرننگ جو ہوتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہے, اور جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ آرٹیفیشیل ہوتی ہے. جو نیچرل چیز ہے وہ لرننگ, جو if you are conducting the natural process whereby you are creating an environment where the child learns by himself or herself, وہ نیچرل انوائرمنٹ. میں نے کچھ پہلے آپ دیکھیے گا سبا, اس کی سلائیڈز میں نے پہلے دکھائی ہیں,
جو میں نے ان کی خاص طور پہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے، ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب کی سلائڈس، وہ لرننگ کو کس طرح پروو کرتے ہیں یا بولتے ہیں کہ وہ نیچرل پروسیس ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لرننگ. لیکن اگر آپ نیچرل پروسیس سے ہٹ کے آرٹیفیشل پروسیس میں جائیں گے جس میں آدمی کو کوگنیٹو ریزوننس ہوگا اور آدمی جو ہے وہ کنفیوژن کی حالت میں جائے گا. صحیح ہے، آدمی جب کنفیوژن کی حالت میں جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ پھر جو ہے وہ پروگرامنگ کی طرف، پھر اس کو پروگرام کرنا پڑے گا، جو آپ نے پڑھی ہوگی پیولوف ایکسپیریمنٹ وغیرہ آپ نے پڑھے ہوں گے سب. ٹھیک ہے، کہ کس طرح جی پروگرامنگ کی جی جاتی ہے. جی ان کا تعلیمی نظام پہ بھی، تعلیمی نظام بھی اسی پہ بیسڈ، پروگرامنگ میں بیسڈ ہے. سر، اس ٹھیک کا ہے نام سر اس کا نام ہی انہوں نے کنڈیشننگ رکھا ہوا ہے. میں اب اس کے اوپر جی. سوچتی ہوں. اب آپ سوچیے. اور اس کو میں سبحان اللہ. کیا تھا اور اس کو بالکل ٹھیک سمجھا تھا. اب جب ہم لوگ یہ پی ٹی سی سی بھی کر رہے ہیں تو اس کے مجھے نا لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں. اب میں ریلیٹ کر سکتی ہوں. اس ٹائم پہ ذہن بند تھا اور جی چیزوں کو ڈیپلی سوچنا نہیں آیا تھا. جی تو جی ہم اب تو جب اس فالو کی کر. کاز بتا رہے ہیں تب چیز سمجھ آ رہی جی صحیح ہے. اچھا، لرننگ اور پروگرامنگ کے تھوڑے میں نے آپ کو یہاں بتائیے فرق کیا ہے. اگر سوال لرنر کے ذہن سے آ رہا ہے تو نیچرل ہے، لیکن اگر سوال زبردستی کسی کے اندر ڈالا جا رہا ہے تو وہ پروگرامنگ ہے. اس پہ غور کیجئے گا. ٹھیک ہے، لرننگ جو ہے وہ بالکل نیچرل ماحول میں انسان سیکھتا ہے، اور جو آرٹیفیشل طریقوں سے سکھایا جاتا ہے وہ پروگرامنگ ہے جو ہمارے اسکولوں میں طریقے استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، لرننگ کیا کرتا ہے؟ لرننگ آپ کی انجوائمنٹ لاتا ہے. وین یو آر لرننگ، وین یو ہیو یور اون کوشچن جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ صحیح کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے آپ بچے دیکھتے ہیں دن بھر لگے رہتے ہیں لرننگ میں. چھوٹے بچے جو ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ سونا ہی نہیں چاہتے، ان کے لیے لرننگ اتنی مزیدار ہے. لیکن اگر انہی بچوں کو آج جب اسکول میں ڈالتے ہیں تو بچے جو ہیں ان کے لیے آدھے گھنٹے کا پیریڈ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ایم آئی رائٹ اور ایم آئی رانگ؟ سر صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اور ٹھیک ہے ایک اور چیز بھی سر ہے کہ جو چیز بھی نیچر سے اپوزٹ جاتی ہے نا تو اس کے ساتھ آپ کی باڈی، آپ کا مائنڈ ایٹ پیس آتا ہی نہیں ہے. نہیں آتا. بالکل آپ نے ڈسٹرب کر دیا نا، ایکویلیبریم ڈسٹرب کر دیا. جو تو آپ وہ یا ایکویلیبریم. تو کے فارم میں نظر آتا ہے یا پھر وہ بچہ انیزی ہے یا تھک رہے، وہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تھکاوٹ. تو یہ جی سب جی چیزیں نیچرل پروسیس میں تو نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوتی ہیں. جی جی. اچھا، اسی طرح افیکٹ آن ہیومن پرسپشن. جب آپ لرننگ کرتے ہیں آپ نیچر کی طرف جاتے ہیں، آپ کا پرسپچل فریم ورک جو ہے دیٹ از ایٹ ایز، وہ آپ کا صحیح کنسٹرکٹ ہوتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق. اس لیے کہ اللہ نے دین کو فطرہ پہ بنایا ہے نا. اللہ نے جس طرح بنایا وہ فطرہ ہے، دین عین فطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا پرسپشن بھی اسی لحاظ سے ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پروگرامنگ پہ کر رہے ہیں تو آپ کا جو پرسپچل فریم ورک ہے وہ نیچرل فطرہ سے ہٹ جائے گا، جو اس وقت ہٹا ہوا ہے ہمارا سب کا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے غلط، آپ کا پرسپشن ڈیولپ ہوگا. صحیح ہے، آپ ٹینشن کی حالت میں جائیں گے. جب بھی آپ نیچر سے ہٹاتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو ٹینشن ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انہیں وہ آپ جب بھی جتنا نیچر سے دور لے جائیں گے اتنا زیادہ ٹینشن کریٹ ہوگی. جتنا آپ نیچر کے قریب جائیں گے اتنی کم ٹینشن ہوگی. آپ اگر نیچر میں جائیں گے، جو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کوٹ کی. آپ اس اسٹیٹ میں آ جاتے، آپ پیس کے اسٹیٹ میں آ جاتے جتنا آپ فطرہ سے قریب جاتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے. صحیح ہے، جس پہ اللہ نے دین کو کنسٹرکٹ کیا اور انسان کو اسی پہ اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی لرننگ ہوتی ہے تو انٹرنلائزیشن ہوتی ہے. آپ چیزوں خود بخود بڑے آرام سے آپ کے اندر اترنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جب پروگرامنگ ہوتی ہے تو جس طرح ابھی آپ نے بولا سبا کنڈیشننگ ہوتی ہے. کچھ یہ اس سے ایگری کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی سر.
سر آج نہیں پشاور میں میرے خیال بہت زیادہ انٹرنیٹ ایشو ہے، اس لیے ممبرس ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، دوبارہ ریکنیکٹ ہوئیں گے. میرا اپنا گھر میں بھی اچھا یہی ہو رہا ہے، لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے. ہاں مجھے یہی بتایا تھا انہوں نے، اسی جی طرح جی میں سر، اور آپ تبھی یہ رہ گئے. ہم وہاں بہر سے کیا میڈم کے جلدی جلدی بھاگ کے ادھر پہنچے، تو یہاں پہ بھی یہی اچھا ہو رہا ہے. نہیں ویسے آپ کنٹینیو کیجیے، یہ لوگ ریکارڈنگ چل انشاءاللہ نہیں سن لیں گے. جی میرا خیال کنکلوڈ کرتا ہوں میں. ریکارڈنگ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. میں نے آپ لوگوں کو بہت مواد دے دیا سوچنے کے لیے، اور میری جی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اگر آپ لوگوں کا کہیں کنفیوژن ہو رہا ہے، سوالات ڈیولپ ہو رہے ہیں، یا اس کو کمپیریٹیو انالیسس کیے ہمارے پریزنٹ میتھڈولوجیز سے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، جو یا آپ بھی استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان جو میں نے آپ کو ابھی فریم ورکس دیے ہیں اس پہ غور کیجئے، اور پھر آپ اگر آپ اسے ایگری کرتی ہیں تو اس کو اب جو ہم لوگ طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں ان سے آپ کمپیئر کیجئے کہ کتنی مطابقت ہے یا نہیں ہے. اور ہمیں جو جانا ہے وہ ہمیں اسی فریم ورک میں جانا ہے جو ہمارا مقصود ہے آخری، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ ہم بات کریں گے، اور پھر اگلے بار سے ہم تھوڑا چائلڈ سائیکالوجی پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے. ٹھیک ہے صبا؟ جی سر انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. آپ یہ میری ریکارڈنگ ضرور دیکھیے گا، میں نے شروع میں کچھ امپورٹنٹ اور باتیں بتائی. آپ نے سر اینڈ میں کیا کہا اگلی بار کیا؟ آپ میری ریکارڈنگ ضرور دیکھ لیجئے گا جو میں ڈالوں گا، اس لیے کہ میں نے آخر میں کچھ امپورٹنٹ باتیں بتائی تھی. شروع میں نے کچھ امپورٹنٹ کنسیپٹس دیے تھے، دینے کی کوشش کی تھی، تو آپ وہ ضرور دیکھ لیجئے گا پلیز. جی سر وہ تو ضرور انشاءاللہ. سر آپ نے اگلی بار کون سی سائیکالوجی کی بات کی، وہ مجھے صحیح نہیں سن سکی میں. اگلی بار ساتھ ہم ساتھ میں چائلڈ سائیکالوجی پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں. اوکے صبا، آپ کی بیٹی خیریت سے ہے؟ جی سر شکر ہے، بس وہ ابھی تھوڑا سا رو رہی ہے، میرے خیال وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ گھر آ کے بھی میں بھی اپنا لگی ہوئی ہوں، ہاں تو اس کو نہیں دیکھ پا رہی. چلیں ان کو آپ جو ہے اٹینشن دیجیے. اوکے اللہ چلیں حافظ، فی سر، امان اللہ. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت. آمین. السلام علیکم.